ہونا چاہیے بھئی نبی کو درخت سے پیدا کرنے کے کیا مطلب ہے؟ کوئی پھل ہے، آم ہے، امرود ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا ہے، اور بعد میں ہے مجھے اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے. جی، بعد میں ایک درخت سے اور بعد میں ایک نور سے. اچھا جی، فَأَنَا أَصْلُهَا وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا. وہ جو درخت ہے نا، تشبیہ دی ہے رسول خدا نے، اس درخت کی جڑ سمجھیں کہیں یا تنا وہ میں ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، اور علی اس درخت کی شاخیں ہیں، شاخ. اور وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں. اور وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُنَا، اور ہمارے جو شیعہ ہیں نا وہ اس درخت کے پتے ہیں. جی، میں اس جڑ کی اصل ہوں، جڑ کہیں یا تنا ہوں، علی فرع ہے، شاخ ہے، حسن اور حسین اس پھل کے درخت ہیں. وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے جو شیعہ ہیں اس درخت کے ورق ہیں. فَمَن تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، جو بھی اس درخت کے ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے متمسک ہوا. کیا ترجمہ کریں گے عابد صاحب؟ ہاں، میں یہ ترجمہ کروں گا، جس نے بھی اپنے وقت کے امام کی امامت کا اقرار کیا. جی، فمن تمسک، جی، من تمسک فمن تعلق بغصن من اغصانها. تعلق کا مطلب ہوتا لٹک گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا تعلق عربی میں معلق کا مطلب وہ لٹکا دینا ہے نا. وہ معلقات سبعہ، وہ 7 بڑے بڑے قصیدے جو چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ پر آویزان کیے گئے تھے، 7 قصیدے تھے، ان کو معلقات سبعہ کہتے ہیں. مدارس میں دینی طلباء کو عربی سکھانے کے لیے یہ قصیدے وہ پڑھائے جاتے ہیں. اردو میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو وہ تعلق جو ہے نا وہ بھی اسی سے بنا ہے، عین لام اور. فمن تعلق، جو ان ٹہنیوں میں سے کسی ایک سے جس نے اپنا تعلق وہ بحال کیا، وابستہ ہوا یا کسی کی امامت کا اقرار کیا، نجا، وہ نجات پا گیا. جی، وہ نجات پا گیا. وَمَنْ زَاغَ، یہ اسی سے ہے، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، اور جو منحرف ہو گیا، ہاں، کسی ٹہنی سے وہ متمسک نہ ہوا، اس کا ہوا وہ بھٹک گیا. ہاں، ہمارا مشہور جملہ ہے، باروں بار پیر ودائی. ہوا جو ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پا گیا. وہ من زاغا، اور جو منحرف ہو گیا وہ ان سے متمسک نہ ہوا وہ بگڑ گیا. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ 1000 عام، اگر کوئی بندے خدا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال عمر دے، اور یہ مسجد امام صادق میں نہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی میں گزار دے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے. طواف کی، صرف طواف کی اپنی الگ حیثیت ہے. پورا عمرہ نہیں کرتے، پورا حج نہیں کرتے، صرف بیت اللہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، بلکہ 1-2 چکر بھی جو ہے نا مستحب ہے. لیکن سعی اس کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. حج کے بغیر، عمرہ کے بغیر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ورزش ہوگی لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اور وہ مراد اس کی یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان عبادت میں گزارے 1000 عام، 1000 سال. اور حتی یسیر کالشن البالی، یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر کی بوسیدہ جو ہے نا وہ چٹائی کی طرح ہو جائے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، عبادت پر کر کے. ثم لم یدرک محبتنا، لیکن اس کا دل ہم اہل بیت سے محبت سے خالی ہو،
اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں گرائے گا۔ یہ منخرئی یہ ناک کے دونوں سوراخوں کو کہتے ہیں، جس کو نتھنے کہتے ہیں نا، لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم منہ کے بل کر دیتے ہیں۔ میں نے آج کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا معنی بھی معلوم ہو۔ اکبہ اللہ علی منخرئی ہے، اب نہ معلوم یہ معصوم نے یہ منخرئی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ مراد وہی ہے کہ منہ کے بل آتا جہنم میں گرائے گا۔ ثم تلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سب کچھ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 یعنی آیہ مودت کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ قرآن کا غلط ترجمہ کرنا ناقابل بخشش جرم ہے، ناقابل بخشش جرم۔ حدیث رسول کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی ناقابل بخشش جرم ہے۔ آزما لیا ہے میں نے قریب سے کہ جو اپنا بنا ہوا عقیدہ ہے قرآنی آیات کا ترجمہ ان کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ حق یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اپنا عقیدہ قرآنی آیات کی روشنی میں بناؤ، یہ نہیں کہ اپنے اسلاف سے جو ملا ہے عقیدہ جی وہ اس کو جو ہے نا قرآنی آیات کو اس کو روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ایک بار تو محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو توسل ہے نا یا وسیلہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسیلہ کی قسم وہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے اپنے نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ 11 چیزیں، ان میں اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن منکر، چھپا کے صدقہ دینا، اور حج اور عمرہ۔ پھر ہر ایک کا فلسفہ بھی بتایا ہے، حج کا کیا ثواب ہے، عمرہ کا کیا ثواب ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر۔ ان کا نام امیر المومنین نے رکھا ہے بہترین وسیلہ۔ یہ عبادات ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک وسیلے کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس کے قائل ہے، لیکن بعض لوگ وسیلے کے منکر ہیں۔ وہ کتابچہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، تقریباً 20 کے خلاف کے قریب مفتیوں کے دستخطوں سے لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ ان کا قائل ہو، وہ مسلمان ہے، اس کی جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ، بشرطی کہ وہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے یا بات نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ 2 کاموں کا یا 2 اعمال کا نام لیا ہے اس میں۔ نمبر 1، اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے یا دنیا میں کسی سے شفاعت کی درخواست کرے۔ یہ دونوں کام ہر وہ بدھ کی رات کو ہم اس مسجد میں انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم انی اسألک بنبیک بنبی الرحمہ، ان حضرت کو وسیلہ بناتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ شروع میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور خود رسول خدا نے فرمایا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھائی یہ مجھے وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ رسول کی ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں، اور آخر میں 13 معصومین سے عرض کرتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اور خاتون جنت سے مخاطب ہوتے ہیں یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ائمہ معصومین نے
मुक़द्दस मकामात को भी वसीला बनाया है, मुक़द्दस महीनों को भी वो वसीला बनाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सहीफ़े सज्जादिया की 45 या 44वीं दुआ में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ हाज़ा शहर, खुदाया तुझे इस माह मुबारक का वास्ता, तेरे औलिया का वास्ता, मदीने से निकलते वक्त कब्र रसूल पर जाके इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ हाज़ल क़ब्र व मन फ़ी, खुदाया इस कब्र का वास्ता और उस हस्ती का वास्ता जो इस कब्र में है। जी वसीले हमारे बहुत सारे हैं। मैं आज वो शहादतों का अगरची महीना नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया है, जिस के जहन में जो हाजत है ना, कोई ऐसा नहीं हम में से जो कोई हाजतमंद न हो। दुनिया की हाजतें हो सकती हैं, आखिरत की हाजतें हो सकती हैं, आपकी कोई हाजत नहीं है, आपके किसी अजीज की हाजत हो सकती है। अपनी अपनी हाजात को जहन में रखें और आज की मजलिस में हम उसको वसीला बनाते हैं जो उम्र में सबसे कम सिन है, लेकिन बाबुल हवाइज के लक़ब से मशहूर है। सबसे कम सिन वसीला हमारा ना, सबसे कम सिन। इराक में मैं रहा हूं, वहां पर 3 हस्तियां अमीर अल मोमिनीन इस लक़ब से कि जो है ना वो शोहरत नहीं रखते वहां पर ना। अमीर अल मोमिनीन के सदर हरम के सदर दरवाजे पर यह लिखा हुआ है बाबुल हवाइज, या इमाम मूसा काजिम के हरम के सदर दरवाजे पर लिखा हुआ है, या अलमदार हुसैन के सदर दरवाजे पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज। और तीसरा बाबुल हवाइज वो 6 महीने के मेरे और आपके आका हैं। उनका कोई अलग से हरम होता ना, यकीनन उसके ऊपर लिखा हुआ होता अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज। सबसे कम सिन हमारा मशहूर वसीला ये शीरखार है। कितना सदमा था, कितना दुख हुआ था इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, बल्कि हमारे मासूमीन को उनके कलाम से पता चलता है, उनके कलाम से पता चलता है। जहां इमाम ने आपको याद किया है ना शीअती करके, वहां ये फरमाया है, आपसे कहा है लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंदुरूनी, मेरे शियो तुम काश करबला में होते, कैफा अस्तस्कील तिफली फअबौ अन यरहमूनी, किस तरह मैं अपने इस शीरखार के लिए एक एक पानी खतरे का मांगता रहा, फअबौ अन यरहमूनी, मगर इन बेरहमों ने रहम करने से इनकार कर दिया। और आप सुनते रहते हैं जब वो मुख्तार ने कातिलान हुसैन से इंतकाम का सिलसिला शुरू किया गया, बाद कातिलून की गिरफ्तारी की जब खबर मिली इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, आपने पहले बताया कि ये बताओ हरमला अभी तक आजाद है या उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब ये है कि दर्द था, सदमा था इस बेशीर की शहादत का, मजलूम करबला के दिल के ऊपर भी और इमाम सज्जाद के दिल के ऊपर भी। अजीब है, अपने हाथों में लेके जाते हैं और उस कौम में जफासार से कहते हैं कि अगर तुम ये समझते हो ना कि हुसैन इस बच्चे की खातिर पानी मांग के खुद पिएगा, मैं इस बच्चे को गर्म रेत पर लिटा देता हूं, तुम खुद उसके हलक में पानी के चंद कतरे टपका दो, कितना पानी पिएगा ये बच्चा। फिर एक जुमला है, यानी इस शहीद की शहादत के एक एक जुमला जो है ना वो खुदा की कसम वो कलीजे को चीर देने के लिए काफी है। अमा तरौनहु कैफ़ यतलज़्ज़ा मिनल अतश, आपने अगर किसी मछली को पानी के बाहर दम तोड़ते हुए देखा हो, वो ताजा ताजा जब उसको जाली में बाहर निकाला जाता है वो जमीन से उछलती है ताकत के मुताबिक। जी
بلندی تک جو ہے نا وہ اڑتی ہے پھر گرتی ہے، اور جیسی جیسی طاقت کم ہوتی جاتی ہے وہ اس کے اڑان میں بھی جو ہے وہ کمی آتی جاتی ہے، اور جب بالکل زمین سے اٹھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک ہی جگہ تڑپتی رہتی ہے۔ تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو تو کبھی صرف دم کو ہلاتی رہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ طاقت بھی نہ رہے تو پھر صرف اپنے لبوں کو کبھی کھولتی ہے اور کبھی بند کر دیتی ہے۔ اس کیفیت کو عزادارو تلظا کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلظا من العطش، دیکھتے نہیں ہو پیاس کی وجہ سے اب اس میں تڑپنے کی بھی طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ کبھی اپنے خشک لبوں کو کھولتا ہے اور کبھی خشک لبوں کو بند کرتا ہے۔ آمنے سامنے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے، جب دیکھا عمر سعد نے حسین کی باتوں پر لشکر پر اثر ہونے والا ہے، اس ملعون سے کہا اقطع کلام الحسین۔ میں ایک جملہ اس وسیلے کی شہادت میں عرض کرتا رہتا ہوں، عمر سعد کے سپاہیوں کے ترکش میں نا سب سے چھوٹا تیر اگر اس بچے کے حلق کی طرف پھینکا جاتا نا وہ اس کی شہادت کے لیے کافی تھا، لیکن عزادارو وہ تیر اتنا بڑا تھا اور یہ حلق اتنا نازک تھا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، اس تیر سے شعبہ نے ایک کان سے دوسرے کان تک اس بے شیر کو ذبح کر ڈالا۔ فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ الطِّفْلُ بِحَرَارَةِ السَّهْمِ، جب اس بے شیر نے اپنے حلق میں تیر کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، اپنے بابا کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے اور تڑپنے لگا جس طرح وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، خون نہ حق کو ہاتھ میں لیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے بابا نے یہ خون آسمان، ابھی مقتل مکرم پڑھ کے آ رہا ہوں، آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا، اور باقی ہاتھوں کو چہرے پر مل دیا اور فرمایا ہاکذا القا رسول اللہ جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہ مقتل نے لکھا، مکرم نے اسی کیفیت میں تھے۔ حسین، ہاتف کی آواز حسین کی کانوں تک آئی، دعو یا حسین فإن له مرضعة فی الجنہ، حسین بس اب اکبر سے اصغر سے ہاتھ اٹھا لے، اکبر کو دودھ پلانے والے انتظار میں کھڑی ہیں، دعوہ فإن له مرضعة فی الجنہ۔ ہاتھ میں لے کے آئے، کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کس طرح خیموں میں آئے ہوں گے اور کس طرح دکھایا ہوگا۔ میں ایک ایرانی مستند خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، بیبیاں ساری خیمے کے دروازے پر آ گئی تھی، لیکن حضرت علی اصغر کی مادر گرامی وہ کسی کونے میں خیمے کے میں بیٹھے ہوئی تھی، کہیں حسین کے اوپر بوجھ نہ ہو کہ میں رباب کو کیا جواب دوں گا، رباب کو کیا جواب دوں گا۔ روایات میں یہی لکھا ہے 7 مرتبہ خیمے کے قریب آئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اسی لیے عزادارو عاشوراء کے اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے 7 مرتبہ آگے جائیں، 7 مرتبہ پیچھے جائیں اور آیت کی تلاوت کرتے جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا رحمت کرے۔ یہ روایت بھی اندر بھی ہے، مرثیہ کی صورت میں پیش کیا ہے، میر انیس نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ
یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بالسر المستودع فیہا. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً ہبا زہرا، شعیب حسن اور ہمارے ایک محترم ٹرسٹی کی اہلیہ ہیں، نسیم نام کی ایک خاتون ہے، مریض ہے، شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. خدایا اور انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما. محیب اسد صاحب، جی ایم سکندر صاحب، یہ بھی پیچیدہ بیماریاں لاحق ہیں. خدایا ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفا کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. مقروض مومنین مومنات خصوصاً جس برادر مومن نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، ان کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما. اس عزیز بچے کی یہ کہتے ہیں والد کے اس میں گردے میں پتھری ہے، آپریشن کا مشورہ دیا گیا. خدایا ان کے آپریشن کو کامیاب اور ان کو شفائے کامل عطا فرما. وہ سرائی امام دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما. بحق محمد و آل محمد مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سیستانی، سرزمین ایران و عراق، وہاں کے تمام اتباط مقدسہ، حرم جناب زینب کبریٰ ان کی حفاظت فرما. شام اور پارا چنار کے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بحق محمد و آل محمد اسرائیل اس کے سرپرست اور تمام سہولت کاروں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما. قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما. آپ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً جن مومنین کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے مرحومی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ.